بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خوب خاطر کرے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی، اس میں جتنی بھی اعمال ذکر کیے گئے ہیں اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے، یعنی متعلق کیا گیا ہے ایمان کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے گا وہ مہمان کی خاطر کرے گا، پڑوسی کو اذیت سے بچائے گا اور اچھی بات کرے گا ہمیشہ۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو وہ اصل حدیث جو ہے وہ یہ ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ایمان سے متعلق ہی بات چل رہی تھی۔ اب کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں اہمیت اور عظمت کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کو متعلق کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ آیت مبارکہ ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اہل ایمان کو یہ خطاب ہے، یعنی تم نماز کو چھوڑو گے تو گویا کہ تم مشرکین والا عمل کرو گے جو ایمان کے منافی ہے۔ اسی طرح اور جیسے آپ نے پہلے ایک حدیث سنی ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ اب کچھ اعمال بلکہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ ایمان سے ریلیٹ کیے گئے ہیں، ایمان سے متعلق کیے گئے ہیں۔ یہ ان اعمال کی عظمت ہے۔ مثال کے طور پر بہت عظیم عمل ہے مہمان کی خاطرداری کرنا، بہت عظیم شان عمل ہے کہ بندہ اپنی پڑوسی کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھے، اور بہت عظیم شان عمل ہے کہ بندہ خیر کی بات کرے ورنہ یابہ گوئی سے، فضول باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، تمسخرے سے اجتناب کرے اور خاموش رہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے اور ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ ایمان کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور ہمیں اپنا جائزہ لے کر اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے اندر اس سلسلے میں جو خرابی ہے، پڑوسی کے معاملے میں، مہمان کے معاملے میں جو کوتاہی ہے، اور زبان غلط استعمال کرنے کے سلسلے میں جو برائی ہے، حدیث ہمیں میسج دے رہی ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ کر کے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس ایمان کو بڑھانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے جو ایسا ایمان ہو کہ مہمان کی جس میں خاطرداری ہو، پڑوسی محفوظ ہو، اور زبان ہماری محفوظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔